Sheikh Abdul Hasib Madni to deliver a speech on the topic Allah Arsh ke upar hai. I'd like to give a brief introduction of Abdul Hasib Madni. He is a graduate from Madinah Munawwara, Saudi Arabia, and he is currently a tutor at Jamia Muhammadiyya Hegdanagar, Bangalore. So it's my pleasure and it's my great pleasure to call upon Sheikh Abdul Hasib Madni to deliver a talk on the speech Allah Arsh ke upar. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. معزز علماء کرام، اسلامی بھائیوں اور خواتین اسلام، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے عظیم اور ایسے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نصیب فرمایا ہے، جس کی عظمت یا جس موضوع کی اہمیت کے لیے کچھ اور نہ کہتے ہوئے صرف یہ کہنا کافی ہے کہ اس میں اس کا تعلق رب کی ذات سے ہے، وہ ذات جس کی عظمت، جس کی بڑائی، جس کی بزرگی، جس کی با کمال ذات، با اختیار ذات کا تعارف خود اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ یہ سمندر نہیں، اس جیسے اور 7 سمندر بھی ملا کر روشنائی بنا دیے جائیں، اور روئے زمین کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور اس کی عظمت اور کبریائی بیان کی جائے، روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن رب کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ اور جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہا کرتے تھے کہ لا احصی ثناء علیک، میں بھی تیری تعریف نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسا ہی ہے جیسی تو خود تعریف کرے، تیری تعریف تو خود کر سکتا ہے، دنیا میں کوئی اور تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ہی ایک موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، جس کا تعلق رب کی ذات سے ہے اور رب کی اس عظیم ذات سے ہے کہ جس کی رضا ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصود ہے۔ سورہ اخلاص ہم سب کو یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمہ اللہ سے اس سورت کے نازل ہونے کا سبب نقل کیا ہے، سبب نزول بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے، مکہ کے جو مشرک تھے آ کر کہنے لگے کہ یا محمد انسب لنا ربک، اے محمد تم اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ عرب نسب کے ذریعے شخصیت کو پہچانتے تھے، نسبوں کے ذریعے آدمی کو پہچانتے تھے عرب کے لوگ۔ ان کو معلوم تھا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، وہ لات ہے یا منات ہے یا عزا ہے یا ہبل ہے، جتنے معبود ہیں، یہ سب اصل میں بزرگ شخصیتیں تھیں، ان کا ایک نسب تھا، ان کی زندگی کا ایک پورا جو ہے سلسلہ چلا تھا، وہ جانتے۔ انہوں نے آ کر پوچھا انسب لنا ربک، اے محمد آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟
رب کا تعارف پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ سورہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، انٹروڈکشن جسے آپ کہتے ہیں، تعارف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب یہاں ایک بات دیکھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کروایا۔ جب اس سبب نزول سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے یہ، تو اللہ نے اپنا تعارف کیسے کروایا ہے۔ پوری صورت دیکھ لیں، دو ہی چیزیں اس پوری صورت کے اندر ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں، اسماء اور صفات، اللہ کے نام ہیں اور اللہ کے صفات ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد، هو اللہ اللہ کا نام ہے، احد یہ اللہ کا نام بھی ہے اور اللہ کی صفت ہے، اللہ الصمد، الصمد یہ اللہ کا نام ہے اور اس کے اندر صفت ہے، لم یلد یہ اللہ کی صفت ہے، ولم یولد یہ اللہ کی صفت ہے، ولم یکن لہ کفوا احد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو پوری صورت جسے اللہ تعالیٰ کا تعارف کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اسماء اور صفات، اللہ کے جو نام ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہیں، اور یہیں سے اللہ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک آدمی آ کر اگر آپ سے پوچھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانوں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم کائنات پہ غور کرو، رب کی عظمت کو پہچانو گے، لیکن رب کی ذات کو اگر حقیقت میں پہچاننا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ آپ بھی کہیں کہ رب کے اسماء اور صفات پہ غور کرو، جانو کہ رب کا نام کیا ہے، کس نام کا کیا معنی ہے۔ مثال آپ کو دوں، اللہ تعالیٰ کا نام ہے العلیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ کیا کیا جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیا کیا جانتا ہے؟ سلف صالحین اس کو بیان کرنے کے لیے کہتے تھے ان اللہ یعلم ما کان، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہو چکا وہ جانتا ہے، وما سیکون، اور جو کچھ ہونے والا ہے، ہو رہا ہے یا ہونے والا، اس کو بھی جانتا ہے، وما لم یکن، اور جو نہیں ہوا، لو کان کیف یکون، اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا۔ یہ رب کی عظمت ہے۔ رب کے ایک ایک نام پہ اگر جائیں، رب کا نام ہے الرزاق، رزق دینے والا۔ کس کس کو رزق دیتا ہے؟ کائنات کی ایک ایک مخلوق، ابھی تک دنیا جو ہے ساری مخلوقات کو پہچان نہیں سکی، تو یہ کہاں سے جان سکے گی کہ ان مخلوقات کو رزق اللہ تعالیٰ کیسے کیسے فراہم فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں کئی ایسے واقعات ہوئے، چٹان توڑی گئی، ٹھوس چٹان، کہیں سے سوراخ نہیں، بالکل پیک، ٹھوس چٹان توڑی گئی، بیچ چٹان میں ایک چھوٹا سا گڑھا بنا، وہاں مینڈک بیٹھا ہوا، زندہ مینڈک بیٹھا ہوا، چٹان کے ٹوٹنے کے ساتھ نکل کے باہر جا رہا ہے۔ وہ رزاق ہے، اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ رب کی عظمت کو اگر پہچاننا ہے، رب کو اگر جاننا ہے، تو اس کے اسماء اور صفات کو ماننا ہے، اس کے اسماء اور صفات کو ماننا ہے، اسے تسلیم کرنا ہے۔ جو آدمی رب کے ناموں کو جانے گا، رب کی صفات کو جانے گا، وہ رب کو پہچانے گا۔ جو رب کی صفات کو نہیں جانتا، جو رب کے ناموں کو نہیں جانتا، اس کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھتا، اس پہ ایمان نہیں رکھتا، اسے رب کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اسے سب سے پہلے سمجھے۔ اس لیے کہ آج ہم یہ جو زور لگا رہے ہیں، آج ہم یہ جو عنوان لیے ہوئے ہیں کہ رب عرش پر ہے، رب عرش پر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب کی پہچان ہم کو عطا کرتا ہے، اور اس چیز کو اگر ہم بھلا بیٹھیں گے تو کیسا ہوگا؟ رب کی حقیقی پہچان ہے، اسے ہم فراموش کر بیٹھیں گے۔ اس موضوع کا تعلق یہاں سے ہے، رب کی پہچان ہم اصل میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کرنے کے بعد کہ اللہ کے اسماء اور صفات کو جاننا، یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، میں آپ کے سامنے براہ راست اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہ ہم نے کہا عنوان کے طور پر، اپنے موضوع کے طور پہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات کہی۔ لیکن اس کو اہل علم تعبیر کرتے ہیں ایک صفت کے نام پر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ جیسے ایک انسان کا تعارف کرواتے